بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کی آخری 3 سورتوں کے حوالے سے چند بڑی خوبصورت باتیں جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے مختصر وقت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح احادیث کے اندر ان آخری 3 سورتوں کو معوذات کہتے ہیں، اور معوذات کا معنی یہ ہے کہ وہ صورتیں جو حفاظت مہیا کرتی ہیں، پروٹیکشن دیتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ ان پر جو ایمان رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے، ان کے مفہوم کو سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، تو اللہ نے ان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ جو آخری 3 قل ہیں ان کو معوذات کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان میں جو پہلی صورت ہے اس کو صورت اخلاص کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی صورت ہے۔ اس کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خالص اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے اور کسی بات کا ذکر نہیں ہے، خالص اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ اس کو اخلاص کہنے کی یہ ہے کہ جو اس پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو توحید کے لیے خالص کر لیتے ہیں، شرک سے پاک فرما دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ صورت، اس کے ساتھ محبت، اس پر یقین آپ کو توحید کے اندر آپ کے دل کو خالص کر دیتی ہے، شرک سے اور شک سے پاک رکھتی ہے دل کو، اس لیے اس کا نام اخلاص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف اوقات میں مختلف وفود آئے تھے مفسرین کے مطابق، تو ملتے جلتے سوال انہیں کیے تھے کہ ہمیں پتہ ہے انسان جو ہے وہ اس کی ابتدا مٹی ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، آسمان پہلے دھواں تھا پھر اس سے آسمان بنا ہے، زمین پانی تھی جاگ تھی اس سے پھر زمین بن گئی ہے، تو یہ چیزیں جس چیز سے بنی، آپ یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی ابتدا کیا ہے، وہ کس چیز سے بنے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کا نسب بیان کریں، اللہ کا نسب بیان کریں، اس کا خاندان بیان کریں، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں بتائیں کوئی، تو اس کے وارث کون ہوں گے اس کے بارے میں کوئی بتائیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی، خالص توحید کا اس میں ذکر کیا۔ اس کے مفہوم پہ، اس کی تشریحات پہ یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ جو اگلی 2 صورتیں ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ بھی اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف مواقع پر جبریل کو بھیج کر حفاظت کی نقطہ نظر سے ہی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے مکہ کے اندر، تو اس وقت بھی اللہ پاک نے یہ صورتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے ہیں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صورتیں پڑھنے کا حکم ہوا، اور جب آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب آپ شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، جب قرآن کو شروع کرنا ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جب سورت ختم ہو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو دوبارہ پڑھیں۔ جب یہ 3 دفعہ پڑھ لیں سورۃ اخلاص، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ کے، تو پھر سورۃ الفلق پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھیں، پھر سورۃ ناس پڑھیں 3 دفعہ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھیں۔ یعنی جب آغاز کرنا ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے،
اس کے بعد جتنی دفعہ بھی آپ سورت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھیں، تین دفعہ صبح پڑھیں اور تین دفعہ شام پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کس کس چیز سے حفاظت فرماتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورۃ اخلاص جو ہے نا، یہ شرک سے حفاظت ہے، دل کو توحید کے لیے خالص کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب آخری جو 2 صورتیں ہیں، اب ان کو دیکھیں کس کس چیز سے حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سورۃ فلق ہے اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے بالخصوص۔ سب سے پہلے ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے۔ اس میں کون سی چیز جو ہے وہ باہر رہ گئی ہے؟ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، تو جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہاں کہیں بھی نیگیٹیوٹی اور شر اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ اور حفاظت۔ دوسرے نمبر پر رات کا اندھیرا، چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت زیادہ، فتنے فساد وہ رات کے وقت ہوتے ہیں، درندے، اس کے بعد موذی چیزیں وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اندھیرا اٹسیلف خود ایک بہت بڑی آزمائش اور شر ہے، تو اندھیرے کے شر سے اس کے اندر یہ ساری باتیں، چوریاں ڈاکے آ جاتے ہیں، بد امنی آ جاتی ہے، فتنہ فساد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جادو کا ذکر ہے، تو جادو کے شر سے، اور اس کے بعد حسد کا اور جیلسی کا ذکر ہے۔ حسد اور جیلسی جو ہوتی ہے کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کسی نعمت کو دیکھ کر بھی کوئی کسی کے اندر جیلسی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ کے اپنے اندر حسد پیدا ہو جائے کسی کے لیے، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے، کسی اور کو آپ سے حسد پیدا ہو جائے اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر جو سورۃ ناس ہے اس میں اس کائنات کی سب سے بڑی بیماری، اس کائنات کی سب سے بڑا اس کا شر، جس کا کوئی بندہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ ہے شیطان۔ تو سورۃ ناس پوری کی پوری شیطانی قوتیں جو ہیں نا، وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں، چاہے آپ کے نفس کے اندر ایسی خواصت ہو جو شیطانی کام چیزیں ہیں، شیطانی سوچیں ہیں، شیطانی خیالات ہیں، انسانوں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، تو اپنے نفس کے اندر جو شیطانی چیزیں ہیں اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور جو دوسرے شیطانی قوتیں ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی، یہ ہمیں اتنا بڑا تحفہ اور گفٹ عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن اور حفاظت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک اور بات، اگر کسی کا کوئی نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ پاکی نہ پاکی کا پتہ ہے، نہ حلال حرام کا پتہ ہے، تو اگر وہ سمجھے کہ چلیں میں 3 دفعہ پڑھ لوں صبح 3 دفعہ شام تو میرے سارے کام ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ایمان والوں کے حق میں نافع ہوتی ہیں، ان سے فائدہ ایمان والوں کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، خدا خوفی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ان کے لیے بہترین ایک تحفہ اور گفٹ کے طور پہ نافع بنا دیتے ہیں۔ تو اثر ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، اپنے اندر کو ان چیزوں سے اثر لینے والا بنانا پڑتا ہے۔ ایک آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سورۃ فلق ہے اس میں اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے اور بیماریاں 4 بیان ہوئی ہیں، لیکن جو سورۃ الناس ہے اس میں اللہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، بیماری 1 بیان ہوئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق وہ سمجھ لیں۔ سورۃ فلق کے اندر اللہ کی ایک صفت رب وہ بیان ہوئی ہے، لیکن بیماریاں 4 بیان ہوئی ہیں۔ ان سب کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ دنیا کی 4 بیماریوں کا ذکر کر کے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا اللہ پاک نے، لیکن جب شیطان کی بیماری کا سورۃ الناس کا ذکر کیا ہے، یہ آخرت کا شر ہے، اس کا زیادہ نقصان آخرت کے اندر ہے، شیطان ہماری آخرت برباد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے اور ایک بیماری کا ذکر کیا ہے، شیطان۔ رب
ہونے کا، الہ ہونے کا اور مالک ہونے کا، بادشاہ ہونے کا۔ تو 3 صفتیں اور 1 بیماری، اور پہلی صورت میں 1 صفت اور 4 بیماریاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے شر اور دنیا کی بیماریاں ہیں وہ چھوٹی ہیں، ان کا نقصان چھوٹا اور تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو آخرت کا شر ہے، آخرت کی خرابی ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں، ان سے نپٹنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اندر اخلاق ہو، آپ کے اندر کردار ہو، آپ کے اندر طاقت ہو، آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو شیطان کی بیماری ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس لیے جب شیطان کا ذکر کیا اور آخرت کے شر کا ذکر کیا تو 3 صفتیں بیان کی اور 1 بیماری کا ذکر کیا، اور جب دنیا کی بیماریاں ذکر کی تو 1 صفت 4 بیماریوں کا ذکر کیا۔ اس سے میں پورشن کا پتہ چلنا چاہیے کہ میں آخرت کی فکر کتنی کرنی چاہیے، کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے آخرت کی زندگی، اور آخرت کا شر کتنا خطرناک ہے، اور وہ شر جو ہماری آخرت برباد کرتے ہیں وہ ان سے بچنا کتنا ضروری ہے، تیاری کتنی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایمان کی قوت، توحید کے اندر اخلاص اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط اور مستحکم یہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔